پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ وینزویلا میں کارروائیوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا، دنیا پہلے ہی متعدد بحرانوں کا شکار ہے، بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن کے لیے نئے خطرات کو جنم دے سکتی ہے۔ جبکہ سیاسی اختلافات کا واحد حل مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ کولمبیا کے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر ہتھیار اٹھانے کو تیار۔ گسٹاو پیٹرو کہتے ہیں کہ ہتھیاروں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھائی تھی، لیکن وطن کے لیے ایک بار پھر ہتھیار اٹھانے کو تیار ہوں۔ فوجی طاقت کے استعمال کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میکسیکو کی صدر کی نکولس مادورو کی گرفتاری کی مخالفت۔ نیوز کانفرنس میں کہا، میکسیکو کسی قسم کی ماتحتی یا مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے ملک میں امریکی مداخلت کا امکان نہیں۔ امریکہ کسی بھی نظریے یا طاقت کا نہیں بلکہ عوام کا ہے۔ اور UN کی سلامتی کونسل نے وینزویلا کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوئٹرس نے امریکی کارروائی کو عالمی قوانین کے خلاف قرار دے دیا۔ چین کے نمائندے نے کہا کہ وینزویلا کے صدر کو زبردستی گرفتار کیا گیا۔ روس کے نمائندے نے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں وینزویلا کی موجودہ صورتحال پر بحث ہوئی۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوئٹرس نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو عالمی قوانین کے خلاف قرار دے دیا۔ اجلاس کے دوران ڈیپٹی سیکریٹری جنرل نے انتونیو گوئٹرس کا بیان پڑھ کر سنایا۔ سیکریٹری جنرل UN نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں کسی ریاست کی سالمیت یا آزادی کے خلاف طاقت یا دھمکی پر پابندی ہے۔ وینزویلا کے پڑوسی ممالک اور عالمی برادری یکجہتی اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت کردار ادا کریں۔ وینزویلا کے عوام کو پرامن حل کی طرف لے جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم اور حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ اجلاس میں چین کے نمائندہ نے وینزویلا میں امریکی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صدر مادورو کو زبردستی گرفتار کیا گیا۔ امریکہ کو وینزویلا کا انتظام نہیں سنبھالنا چاہیے۔ روس کے نمائندے نے کہا کہ وینزویلا میں امریکی کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو رہا کرے۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے نے موقف اپنایا کہ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ ہمارے فوجی کراکس گئے اور صدر کو اہلیہ سمیت گرفتار کیا۔ وینزویلا کی صورتحال کئی سال سے خطے کے لیے خطرہ تھی۔ ہم نے وینزویلا میں شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا جو پورا نہیں ہوا۔ وینزویلا کی قیادت کے لیے حکومت کے وفادار افراد کی رپورٹ ٹرمپ کو پیش کر دی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قیادت کے لیے موزوں افراد میں وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کا نام بھی شامل ہے۔ CIA نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ ڈیلسی روڈریگز وینزویلا میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہترین مہرہ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے CIA رپورٹ کے بعد اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کے بجائے ڈیلسی روڈریگز کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ جلد سے جلد وطن واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، وینزویلا کی نوبیل امن انعام یافتہ اپوزیشن رہنما ماریا کورینا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی فوجی کارروائی کے بعد جلد وینزویلا واپس جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے عبوری صدر ڈیلسی کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ تشدد، جبر، بدعنوانی اور منشیات سمگلنگ کی مرکزی کردار ہیں۔ ڈیلسی کو عوامی حمایت حاصل نہیں اور وینزویلا کی عوام اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ آزاد اور شفاف انتخابات میں اپوزیشن کو 90% سے زائد ووٹ ملیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ نے ایک بار پھر عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو قومی سلامتی اور دفاع کے لیے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد یورپ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ ڈنمارک اور خود گرین لینڈ نے اس مطالبے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ گرین لینڈ کیوں چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ، رقبہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد، لیکن آبادی صرف 57,000۔ یہی وہ خطہ ہے جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا، دنیا میں قومی سلامتی اور آزادی کے مقاصد کے لیے امریکہ کو گرین لینڈ کی ملکیت اور کنٹرول کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں۔ 2019 میں بھی ٹرمپ نے اپنی پہلی صدارتی مدت کے دوران گرین لینڈ خریدنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جسے اس وقت مذاق سمجھا گیا، لیکن اب عالمی حالات بدل چکے ہیں۔ گرین لینڈ امریکہ، یورپ اور روس کے درمیان آرکٹک سرکل میں واقع ہے، جو اسے غیر معمولی اسٹریٹجک اہمیت دیتا ہے۔ امریکہ پہلے ہی یہاں ایک بڑا فوجی اڈا چلا رہا ہے جو میزائل ڈیفنس، ریڈار سسٹمز اور نیٹو کی نگرانی کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن کو خدشہ ہے کہ روس اور چین آرکٹک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں اور گرین لینڈ اس مقابلے میں فیصلہ کن مقام رکھتا ہے۔ گرین لینڈ صرف جغرافیائی نہیں بلکہ اقتصادی خزانہ بھی ہے۔ ماہرین
माहिरीन के मुताबिक जजीरे की बर्फ के नीचे नायाब धातों, यूरेनियम, तांबे, निकल, तेल और कुदरती गैस के वसी जखायर मौजूद हैं। यही मादनियात कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, बैटरियों, शमसी तवानाई और जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी के लिए नागुज़ीर समझी जाती हैं। आबोहवा की तब्दीली ने भी ग्रीनलैंड की अहमियत को बढ़ा दिया है। साइंसदानों के मुताबिक ग्रीनलैंड बाकी दुनिया के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। बर्फ पिघलने से नए बहरी रास्ते खुलने का इम्कान भी पैदा हो रहा है, जो आलमी तिजारत का नक्शा भी बदल सकते हैं। ग्रीनलैंड के वजीर आजम जेंस नेल्सन का कहना है कि मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर चाहते हैं। डेनमार्क, बरतानिया और फ्रांस ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। डेनमार्क की वजीर आजम मेट्रे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ट्रंप की धमकियों को संजीदगी से लेना चाहिए। अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जे का हक नहीं। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के मौकिफ को दुरुस्त करार दिया और कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक वहाँ के अवाम और डेनमार्क के हुक्मरानों का है। फ्रांसीसी वजारत खारिजा ने कहा कि सरहदें ताकत से तब्दील नहीं की जा सकती। माहिरीन का कहना है कि 21वीं सदी आर्कटिक की सदी साबित हो सकती है। ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, कुदरती वसाइल और बदलता हुआ मौसम इसे आलमी ताकतों के लिए इंतहाई पुरकशिश बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आलमी ताकतों का यह मुकाबला ग्रीनलैंड के अवाम की मर्जी के बगैर कोई रुख इख्तियार कर सकेगा? अमेरिकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले बरसों की आलमी सियासत की झलक है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। डीजी ISPR की अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2 बजे होगी, जबकि न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर बात की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स केसेस की समाअत। वकील FBR ने कहा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 4C वाज़ेह है कि हदफ से कम पर सुपर टैक्स लागू नहीं होगा। सब 10% टैक्स नहीं दे रहे। टेक्सटाइल मिल्स 4% दे रही हैं। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त भी जारी है और वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज में वकील FBR जो हैं वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 4C में वाज़ेह है कि हदफ से कम पर सुपर टैक्स लागू नहीं होगा और जब सब 10% टैक्स नहीं दे रहे और टेक्सटाइल मिल्स सिर्फ जो है वो 4% दे रहे हैं। वकील FBR की जानिब से ये भी कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस हवाले से वाज़ेह वजूहात नहीं लिखी हैं और 4C की गैर मौजूदगी में टैक्स लगे हैं जो तब्दील नहीं हुए। मखदूम अली खान, फरोग नसीम और सलमान अकरम राजा जो हैं वो समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर आए थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि FBR वाले ज़बानी दलाइल भी दे रहे हैं और तहरीरी भी जमा करवा रहे हैं, तो अदालत से है कि वो हमें वक्त का बता दें कि ये कब तक जमा करवाएंगे ताकि हम भी उसको देखने के बाद अपना जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवा सकें। जिसके ऊपर जो जज थे जस्टिस अरशद हुसैन शाह, उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आपको तो सारी जजमेंट्स जो हैं वो ज़ुबानी याद होनी चाहिए, जिसके ऊपर मखदूम अली खान की जानिब से रिमार्क्स जवाब में कहा गया, तो इस पर जवाब भी दिया गया। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया।